قرار، بشیر کو آج بھی دل کا قرار، بس نام سے تیرے ملتا ہے، بس نام سے تیرے ملتا ہے۔ آجا بندہ نواز، آجا بندہ نواز، آجا بندہ نواز، آجا بندہ نواز، بشیر کو آج بھی دل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى في شان حبيبي تكريما تحريما مخبرا عامرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی رسولک سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد ماد الجود والکرم، منبع علم والحکم، وعلیہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ۔ حاصل جنہیں آقا کے غلامی کا شرف ہو، ٹھوکر میں وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا، خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، نکل جائے جدھر بھی نام لیوا بندہ نواز کا۔ ان نشانیوں کے جو سگ ہیں، ان نشانیوں کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، ان نشانیوں کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ معزز و محترم حضرات، ہم چنئی کی سرزمین سے آ کر سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے عرس مبارک میں شامل ہونے کے لیے آئے، اور یہ 609واں عرس ہے، اور میں یہ بتاؤں آپ کو 6 اور 9 کو ملاؤ تو 15 بن جاتا ہے، 9 اور 6 15۔ اب میں قرآن کھولا 15واں جوز کو دیکھا تو 15ویں جوز میں سبحان الذی اسریٰ کی آیت مجھے ملی۔ 15واں سورہ سبحان کو بتا رہا ہے، اسریٰ کا لفظ، اور یہ آیت معراج کی آیت ہے، اور یہ عرس میں یہ تو سرکار بندہ نواز نبی کو دیکھے، ان کی معراج ہے، اور ہم ان کو دیکھے، ہماری معراج ہے۔ اور آپ کو یوں بھی بتاؤں، میں نے خطبے کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر نفس کو۔ ذرا میرا ساتھ دو، میری چھوٹی سی تقریر ہے، آپ ذرا زندگی کی دلیل دو۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ میرے سرکار بندہ نواز کی سویرہ حیات آپ پڑھو، پیر و مرشد ایک دن نہیں دیکھے، پیر کی نظر نہیں پڑی، تو سرکار بندہ نواز میرے پیر آج مجھے نہیں دیکھے، ان کی نظر پڑ جائے، اس لیے گئے خادم سے پوچھے تو خادم نے کہا سرکار غسل کر رہے ہیں، سرکار غسل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بولتے ہی خادم حضرت جا کر اپنے سر مبارک کو جہاں سے غسل کا پانی نکلتا ہے وہاں سر رکھ دیے۔ تو اب غسل کا پانی جب سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نہا رہے ہیں، بہہ رہا ہے پانی،
تو اب وہی پرانا پانی چھیٹے پڑ رہے ہیں. تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا یہ پانی کس نے روکا ہے, یہ پانی کیوں رک گیا ہے؟ تو خادم کو بلائے کہے یہ روٹ کلیئر کرو, پانی جانے کا راستہ بناؤ. خادم کاڑی کو اٹھایا یا کسی بیت کو اٹھایا, مارنے لگا. میرے بندہ نواز سر کو نہیں ہٹائے. تو اس کے بعد سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی جان لیے, لوگوں کو بتانا چاہتے تھے, ورنہ میرے نصیر الدین کو کیا نہیں معلوم, وہ دل کی بات کو سننے والے ہیں. اولیاء اللہ ہماری قسمتوں کو بدلنے والے ہیں, خدا سے لڑنے والے ہیں, خدا کے ساتھ یہ کہنے والے ہیں اے پروردگار آنے والا گناہگار ہے لیکن میرے دربار پہ آیا ہے, میری لاج تجھے رکھنا ہے تو اس کی قسمت کو بدلا دے. تو نصیر الدین چراغ دہلوی جانتے ہیں کہ بندہ نواز ہی یہ کام کیا ہے. تو اب پھر بلا کر خادم سے کہے لکڑیوں سے کام نہیں چلے گا, سبل سے مار کر پھوڑو. تو سبل سے جیسے مارنا شروع کر دیا تو سر میں سبل رکھ کے خون آنا بہنا شروع ہو گیا. تو خون جیسے ہی آنا شروع ہوا تو سرکار نصیر الدین نے اس خون کو دیکھ کر کہا یہ بندہ نواز کا خون ہے. یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہنے لگے یہ میرے مرید کا خون ہے, یہ میری محبت میں رہنے والے کا خون ہے. میں اس کو ایک مرتبہ ایک دن نہیں دیکھا, نظر نہیں ڈالا, تو اس نے خون بہا کر کہہ دیا یہ خون آپ ہی کا ہے سرکار, آپ پر یہ جان نثار ہو جائے. تو اب معلوم ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. میرے بندہ نواز کو نفس ہی نہیں ہے تو موت کہاں سے ہے؟ میرے بندہ نواز کو نفس نہیں ہے تبھی تو سر لے کر ارے پانی, گندا پانی جانے کی جگہ میں رکھ دیے. نفس والے کو موت, کل نفس, ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. نفس اسے تھا جس نے 6 کروڑ سال عبادت کی, اس کو موت. اس کی موت کیا؟ خدا کا انکار, اس کی موت. آدم کی تعظیم کا انکار, اس کی موت. نبی کی تعظیم کا انکار, موت. تو اب نبی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ موت. میم سے محمد مصطفیٰ, میم سے محمد مصطفیٰ, میم سے مدینے والے آقا, واو سے واحد, صرف محمد کی ذات, ایک خدا کی ذات, ایک مصطفیٰ کی ذات, واحد ذات ہے. خدا پیدا محمد کے جیسا کسی کو کر ہی نہیں سکتا, اس کی شان قدرت ہے. یہ محمد جیسا نہیں پیدا کرتا, تیرے جیسا کسی کو پیدا نہیں کرتا, تو میرے مصطفیٰ کے جیسے کیسے پیدا کرے گا؟ تو واحد ذات ہے خدا کی, واحد ذات ہے مصطفیٰ کی. میم سے مصطفیٰ, واو سے واحد, تے سے تعظیم. تو موت آتی ہے تعظیم والے کو, موت آئی تعظیم کی. کیوں دیا موت پروردگار؟ دیکھا اے بندہ نواز 690 عرس ہے, یہ ایک تعظیم آپ نے کی, ایک تعظیم. سرکار کو دفنایا گیا, موت آئی نا, کفن دفن کیا نا, سنت ہے نا, دفنانا سنت ہے نا, قبر میں رکھنا سنت ہے نا, اور قبر میں رکھنے کے بعد فرشتے آئے نا, اور ما کنت تقول پوچھے نا, ما کنت تقول فی شان حاضر رجل پوچھے نا. جب پوچھنے کے ساتھ سرکار کو دیکھ کر بندہ نواز اٹھ کر کھڑے نا, اور اس کے بعد سجدہ کرے نا, یہ تعظیم ہی کو موت کہتے ہیں. جس کو تعظیم نہیں آتی, کل نفس ذائقۃ الموت, وہ مر جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. جو تعظیم کر لیتا ہے اس کا گنبد چمکنے لگتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج سرکار بندہ نواز کا گنبد کیا چمک رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہو ان کے گنبد کو؟ تو ان کے گنبد کو دیکھنے والا چمک گیا ہے, اس کا دل چمک گیا ہے. کیا ان کے چراغیں تم جلا کر ناز کرو گے؟ تمہارے دل میں پروردگار ان کی محبت کا دیا جلا دیا ہے, تبھی تو تم وہاں سے آئے, شہر مدراس سے, چنئی کی سرزمین سے آئے. کیا تم کو ان سے لگاؤ ہے؟
کیا تمہارے کیا وہ رشتہ دار ہے؟ کیا ان کی پراپرٹی پر تم رہتے ہو؟ کیا ان کو تم نے حیات میں دیکھا ہے؟ تو عاشق چھینک اٹھے گا میں حیات سے ان کو نہیں دیکھا، میری حیات یہ نہیں ہے۔ میں تو ان کو اتنا مانتا ہوں، اتنا مانتا ہوں، کتنا مانتا ہوں بتاؤں؟ اس گلبرگہ شریف میں بازار کے لیے بھی خریدنے کے لیے بھی ہم پھرے تو یہ سمجھ کر پھرے میرے بندہ نواز یہاں پر چلے تھے میاں۔ تو اب یہ سمجھاؤں آپ کو کہ کیا ہمارا آنا بیکار ہوا؟ جس کے مزار پر خدا کے انوار ہو، ستارے ٹوٹ کر پڑ رہے ہیں، فرشتے مزار پر گھیر رہے ہیں، اور ایک ڈاؤٹ آیا کہ مٹی میں رکھ دیے تو حضرت سائنس ڈکلیئر کرتی ہے وہ جسم باقی نہیں رہ سکتا، مٹی میں رکھ دیے تو جسم باقی نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو میں وہی سائنس سے دلیل دوں کہ اب میں آپ کو ایک مثال دوں کیونکہ سمجھ جائے۔ آپ ایک غریب کو کھانا کھلائے، ثواب کا کام کیا کہ نہیں؟ وہ غریب کافر تھا، ثواب آپ کو ملا کہ نہیں؟ وہ غریب انسان تھا، ثواب آپ کو ملا کہ نہیں؟ بات غریب کھانے کے بعد بھلا مجھے کافر مت سمجھو، میں بھی مسلمان ہوں، اور ثواب بڑھ کر ملا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ وہ غریب معمولی مذہوب ہے، ولی ہے، تو اور اس کو ثواب ملا کہ نہیں؟ اب ولی کو کھلانے میں ثواب ہے، ولی کو کھلانے میں ثواب ہے، تو اب تم کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی ولی کو مسلمان کو کھلائے تو ثواب ہے، مسلمان کو کھلائے تو ثواب، اور اس سے بڑھ کر درجہ مومن، اس سے بڑھ کر درجہ امام، اس سے بڑھ کر درجہ ولی، اس سے بڑھ کر درجہ صحابی، تابعین، تبع تابعین، صحابی کا درجہ، کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ ایسے صحابی کو اگر کھلانے کا تم کو آ گیا، ارے کھلانے کا تو کیا صحابی تمہارے پاس کیا کھائے گا؟ ہماری بندہ نواز کی ایک کرامت ہے، ہمارے گھر میں وہابی نہیں کھاتا، میرے خواجہ کے یہ عنایتیں ہیں، گیسو دراز کی یہ برکت ہے نام کی۔ ہم صحابی کو کھلانے والے ہیں، وہابی کو نہیں، صحابی کو کھلانا سنت ہے، وہابی کو کہے کو کھلائے۔ تو اب صحابی کے درجے سے کسی نے ایسا، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ نبی کو کوئی کھلا دے تو اس کا کیا درجہ ہوگا؟ تو اب 17 سال 17 ایئرس 17 سال فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا، موسیٰ کو اپنے سینے پہ ڈال کر سوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا 17 سال۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہا میرے نبی کا جسم تجھے لگا، اے موسیٰ آئینے کے باکس میں یجب میں تیری لاش کو رکھیں گے، قیامت تک کے لیے لوگ دیکھتے رہیں گے۔ آئینہ بنا کیسے؟ ذرا ساتھ دو میرا، مٹی سے بنا، میں بہت شارٹ بتا رہا ہوں، مٹی سے بنا ہوا آئینے میں جسم گلتا نہیں، جسم فرعون کا سڑتا نہیں، خدائی دعویٰ کرنے والا، شرک کرنے والا، خدا کہنے والا اپنے آپ کو، اس کے جسم کو دھکا نہیں دیا۔ کیوں؟ اے موسیٰ تمہارا جسم اس کے جسم سے لگ گیا۔ اب مان اس بات کو، سر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہے، موسیٰ لگ جائے تو جسم گلا نہیں، سڑا نہیں۔ فرعون کا کفر کرنے والا رے میاں، کلمہ پڑھنے والا نہیں، تو کلمہ پڑھنے والا، تیری زندگی پر ناز کر۔ اتنی بڑی مثال فرعون کو دیکھ کر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئی تو کتنا بڑا فرعون ہے۔
کہ میرا خدا ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ جسم لگ جائے تو فرعون کا جسم گلتا نہیں، سڑتا نہیں، قیامت تک کے لیے باڑی موجود ہے۔ جس کے اندر مصطفیٰ آ جائے، جس کے اندر مصطفیٰ بس جائے، جس کے رگوں کا خون فاطمہ کا ہو جائے، جس کے رگوں کا خون امام حسین کا ہو جائے، جس کے مولا علی ہو جائے، اسی کو بندہ نواز کہتے ہیں۔ تو اب بات واضح ہو گئی، جو اولیاء کا انکار کرتے ہیں، بندہ نواز کا انکار کرتے ہیں، ان حضرات کو یجب کو دیکھو، فرعون کی لاش کو دیکھو، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل دیں گے؟ فرعون کو دیکھ کر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیسے ان پڑھ ڈاکٹر ہو تم؟ کیسے جاہل ڈاکٹر ہو تم؟ کیسے جاہل عالم ہیں تم؟ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہو اور جہالت بھی بناتے ہو، اور کہتے ہیں اولیاء مر کر مٹی میں مل گئے۔ کہنا میرے بندہ نواز جو ذکر کیے ان کا ذکر کرنے والے کو مٹی نہیں لگ سکتی، ان کے مزار پہ آنے والا مرتا نہیں۔ چوکھٹ پر ان کے بیٹھنے والا ولی اعظم بن جائے، بھیک مانگنے والا مفکر اسلام بن جائے، ان کی منقبت لکھ کر شفیع ملت بن جائے، ان کا درجہ کیا سمجھے گا تو؟ پہلے ہمارا درجہ سمجھ، پہلے ہمیں پوچھ بندہ نواز کیا ہے، ہمیں پوچھ، ہم سمجھاتے ہیں کہ بندہ نواز کیا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا، کتابوں میں یہ بات نہیں ملے گی، اس لیے کہ پرنٹنگ مسٹیک ہو جاتا ہے کتاب میں۔ یہ تو خدا کی زبان ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا يوحى، وہ خود سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ وہ نبی کہے، وہ مصطفیٰ کہے میری آل سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اور بخاری کی حدیث دیتا ہوں تاکہ تمہارا بخار اتر جائے۔ کتابیں پڑھی، دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی۔ اب میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جب مولا علی نے کہا، صحابہ اکرام نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ خدا کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کفر کرنے والا اپوزٹ پارٹی، شیطان کا اپوزٹ ابو جہل، شیطان کا خدا کو جواب دینے والا جس کا لقب شیطان، مسٹر عزازیل، نبی سے دشمنی کرنے والا ابو جہل، موسیٰ سے دشمنی کرنے والا فرعون، ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کرنے والا نمرود۔ تو اب میں یہ بتاؤں تمہیں کہ فرعون کی لاش خدا یہ آخر زمانے کے لیے رکھ کر یہ بتا رہا ہے، ارے میاں کیا ریسرچ کیا اسلام کو، تو کیا قرآن کو تو نے پڑھا، کیا ریسرچ کیا، کیا سمجھا قرآن کو؟ دیکھ فرعون کی لاش کو، میرے موسیٰ کا جسم لگنے کی وجہ سے فرعون کی لاش باقی ہے۔ تو مصطفیٰ جس کے جسم میں آ جائے اور کہنے لگے اے علی، اے ابو بکر صدیق، اے ابو ہریرہ، صحابہ کو جمع کر کے کہنے لگے خدا کو دیکھنے کی پسند رکھتے ہو، خواہش کرتے ہو؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ ہی کو دیکھا۔ تو صحابہ انکار نہیں کیے، صحابہ بے شک ہے، لا شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک آتا ہے وہابی کو، صحابی کو نہیں۔
شک اگر آتا ہے تو گستاخ کو آتا ہے، عاشق کو نہیں۔ شک کرے گا تو عاشق بنے گا کیسا میاں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی الا ان کہا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، غفلت کی نیند سے جاگو، ان بے شک، شک کی پٹی کو اتارو، شک کا کولنگ گلاس اتارو۔ تو شک کا تم 5 روپے کا کولنگ گلاس سعودی عرب سے وہابیوں کے پاس لے کر پہن لیا نا، امریکہ یہودیوں کے پاس تم نے آئینہ جو پہن لیا، اس شک کو اتارو، تب مومن بنو گے۔ الا ان بے شک، اے پروردگارا شک کو بھی دور کر دیا، اب تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ شک کو دور کرنے کے بعد اولیاء کی تعریف کرتا ہے، ان اولیاء اللہ۔ آپ سنو ولیوں کے بارے میں، شک کو رکھ کر نہیں سن سکتے، خدا کا فیصلہ ہے، قرآن میں کاشن کا بورڈ ہے، قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعلیٰ خبردار ہو جاؤ، یہ بورڈ کو پڑھو۔ جیسے تم النگ سے گاڑی لے کر آ رہے ہو نا، ویسا راستہ یہ نہیں، یہ ہائی وے راستہ ہے، اس راستے کے جیسا یہ راستے پہ جائیں گے تو یہ ون وے راستہ ہے، اس میں سنبھل کے جاؤ، اس لیے کہ میرے ولی کے پاس جا رہے ہو، خبردار ہو جاؤ۔ وہاں کاشن کا بورڈ، اعلیٰ کا بورڈ۔ اے اللہ ہمیں خبردار کر کے تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ بے شک پہلے شک کو دور کر، پروردگار شک کو میں دور کر دیا۔ شک کو دور کرنے کے بعد کہتا ہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اولیاء اللہ کو شک بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھ ان کے گنبدیں چمکتے ہیں، تو گنبد ان کا اتنا چمکے تو اندر والا کتنا چمکے رے میاں۔ بندہ نواز کے روضے پہ جا کے تم کیا پڑھو گے؟ کیا ان کو پڑھ کے بخشیں گے؟ تم کو وہ بخش دیے، تبھی تو تم آئے، تم کو بخشنے کی وجہ سے تم آئے۔ پکڑتے تو فارن کو جاتا یا نہیں آتا؟ فارن کو جانا الگ ہے، میرے بندہ نواز کے پاس آنا الگ ہے۔ اس بات پر مجھے ناز ہے، اس غلامی پر مجھے ناز ہے کہ میں بندہ نواز کا مرید ہوں، بندہ نواز کے سلسلے سے وابستگی حاصل کی ہے، اس بات کو مجھے ناز ہے۔ ہم ڈگریوں کو نہیں دیکھتے، اگر پیپر جل جائے، گھر جل جائے تو تمہاری ڈگری پوری جل جائے، لگا نہیں سکتے پٹا، لیکن یہ وہ ڈگری ہے ہمارا چہرہ دیکھتے ہی قدم بوسی کرتا ہے، یہ آل رسول ہے۔ تو اب آپ کو میں یہ بات بتاؤں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ یعنی مزہ، ٹیسٹ دیکھنا ہے، چکنا ہے۔ تو اب چکنا وہ چیز ہے، اب بس میری تقریر کو میں گھیر رہا ہوں، میں تقریر کو ختم کرنے والا ہوں، ایک ایسا سکسر دوں کہ گیم ہی ختم ہو جائے، صرف اب سکسر کی بات ہے، پورے اوور ختم، ایک سکسر کی بات بتاؤں، یہ بال ویسٹ نہ ہو جائے، اس لیے کہ میں آل رسول کا ہوں، بیکار کرنے والا یہ بات کو بال ہو جائے، اس لیے میں رسول کا آل ہوں۔ تو اب تم کو یہ بتاؤں چکنا کس کو کہتے ہیں؟ میرے ماں بہنوں سے پوچھو، تم نے 10 کلو کی اخنی پکائی، مزہ چکا؟ تو کہا انہوں نے ہتھیلی میں ہم نے چمچ سے یہ قطرے کو رکھا، جیب کے نوک کو رکھا، ذائقہ ذہن میں آ گیا کہ اس میں ترشی برابر ہے، اس میں نمک برابر ہے، یہ نمکین ہے یا میٹھا ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ پورے کے پوری کوئی ایسی بنگال والی یا یو پی والی عورت میری بہن ایسی کوئی ہو تو پورے کے پوری اخنی روٹی میں چک چک کے کھا کر کہنے لگی میں چک رہی ہوں، تو کیا اس کو آپ چکنا بولیں گے؟ نہیں، چکنا اس کو کہتے ہیں جیب میں رکھے، زبان کی نوک میں لگے،
اور ذائقہ ذہن میں آ جائے، دل کہنے لگے کہ برابر ہے، اسی کو چکنا کہتے ہیں۔ تو موت کو چکنے کا حرف قرآن کہتا ہے۔ موت آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہے، میرے نبی کو آئی تو بندہ نواز کی کیا بات، ہماری کیا بات۔ اور ایک بات بتاؤ، بڑی بات میں بتا دیا، نبی کو آئی، اولیاء کو آئی، موت ایسی چیز ہے کافر کو نہیں چھوڑ دی۔ موت کیوں؟ اس لیے کہ موت اس لیے آتی ہے دوست سے دوست کو ملانے کے لیے، حبیب سے حبیب کو ملانے کے لیے۔ تم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاؤ، ہماری محفل میں حج کو لے کر جانے والے منصور ایجنٹ صاحب موجود ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے جائے، 4 لاکھ روپے خرچ کر کے جائے، جالیوں کے سامنے ہی کھڑنا پڑتا ہے اس کو۔ صرف گنبد دکھتا ہے، گنبد والا نہیں دکھتا، صرف جالیاں دکھتے ہیں، نبی نہیں دکھتے۔ 5 لاکھ خرچ کریا تو نبی نہیں دکھتے، تو خرچہ کر کیا کہیں کو؟ اب بولنے لگا کہ نہیں حضرت، میں تو مکے کو گیا، خدا دکھا کیا؟ خدا نہیں دکھ کر یہ بتا رہا ہے میری بھی صفت نہیں دکھنا، میرے مصطفیٰ کی صفت بھی نہیں دکھنا، میرے دیکھنے کو بھی مان، نبی کے دیکھنے کو بھی مان۔ اب اولیاء کی بات آئی، بہت شاعر بتا رہا ہوں، اولیاء دکھتے نہیں لیکن دیکھتے ہیں۔ اولیاء کی صفت کیا ہے؟ خدا دکھتا نہیں لیکن دیکھتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر گواہی دو، مانتا ہے تبھی تو ایمان ہے، تبھی تو تم متقی ہے۔ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہوا معکم اینما کنتم، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو تو مومن کہتے ہیں۔ خدا دیکھتا ہے، اس کے دوست کو ہنکا بند کر دے گا کیا؟ خدا دیکھتا ہے، اس کے دوست کی زبان بند کر دے گا کیا؟ خدا دیکھتا ہے، اس کے دوست کو مرنے دے گا کیا؟ تیرے دوست کو کھانسنے لگے ولی اللہ بھائی، ایک روم میں ایک کمرے میں غنی بھائی ہے، کیوں کھانس رہے ہیں؟ یہ سرپ آپ پی لو، یہ ٹانک آپ پی لو۔ کیوں آپ بخار میں ہیں؟ یہ ٹیبلٹ آپ کھا لو۔ کیوں آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے لیکن اسے پیٹ کا درد دکھا نہیں؟ یہ بولے مجھے درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، دوست سے بولے تو فوراً ٹیبلٹ اٹھا کر دے دیے، کیوں میرے دوست کا درد چلا جائے۔ تو اللہ والے تو ولی ہیں، خدا بھی زندہ ہے، میرے ولی بھی زندہ ہے، اور ولیوں کے سردار غوث اعظم بھی زندہ ہے۔ غریب النواز بھی زندہ ہے، بندہ نواز بھی زندہ ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی بھی زندہ ہے، خواجہ قطب الدین بھی زندہ ہے، خواجہ نصیر الدین بھی زندہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے ولی اس کو کہتے ہیں جو خدا کا دوست ہو جاتا ہے۔ فرعون زندہ نہیں، خدا کا دوست نہیں، وہ مشرک ہے، کافر ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ خدا کا دوست ہو جاتا تو موسیٰ کے قدموں پر پڑ جاتا، موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا۔ کیا فرعون خدا کو نہیں مانتا تھا؟ فرعون کیا خدا کا انکار کیا؟ موسیٰ کا انکار کیا۔ ابو جہل کی بات سنو، ابو جہل کیا خدا کا دشمن تھا کیا؟ ابو جہل کی کیریکٹر کیا تھی؟ خدا کا دشمن، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ خدا کو اگر نہیں مانتا تھا بولتا ابو لہب ہی اسے جان سے مار دیتا، اس کے ساتھ ہی اس کے دوست ہی مار دیتے۔ خدا کو ہر ایک مانتا تھا، لیکن یہاں پر خدا کو ماننے کی بات نہیں، حیات کی، رسول کو ماننے کی بات حیات ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھا رہے ہیں، توحید بتا رہے ہیں، خدا ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں غیب کا علم بتانے والا ہوں، میں غیب دان نبی ہوں، علم غیب بتانے والا ہوں، خدا غیب ہے وہ بتانے والا، آئینہ میں ہوں۔ تو مانے نہیں کافر، تو آزردے ہو کر جب بیٹھے تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، لا تطمئن الموتى، یہ مردے نہیں سنیں گے۔
میں نے عالم خیال میں پروردگار سے پوچھا، ابو جہل کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اونٹ پر سوار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بزنس میگنٹ بن گیا ہے، لیکن پروردگار کہتا ہے وہ مردہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی کوٹ پہن کر آ کر اولیاء کو مردہ کہے تو کہنا تو خدا کو تو مانتا ہے، کیا میرے رسول کی آل کو مانتا ہے، اولیاء کو مانتا ہے؟ تو جب نہیں کہتا ہے لا تطمئن الموت، تو مردہ ہے، لیکن نام تیرا نائک ہے لیکن تو مردہ ہے۔ تو یاد رکھو، کوئی بھی وہابی، کوئی بھی بس قسمت یہ کہنے لگے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، گستاخی نہیں کرتا، رسول کی گستاخی کرتا ہوں، میں اولیاء کو نہیں مانتا، یاد رکھو رسول کی گستاخی کیا ہے؟ رسول کی گستاخی شروع ہوتی ہے کب سے؟ ولی کی گستاخی کرا تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ ایک نقطہ کہہ کے میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ ولی کی گستاخی کر کے کافر۔ آپ کہیں گے کیسے حضرت؟ ولی کی گستاخی کیسے؟ آپ کا دوست ہے، اس دوست سے کسی نے دشمنی لے لی، کیا تم اسے دوست رکھیں گے؟ تمہاری دوستی کی دلیل ہے؟ ولی سے دشمنی کرتا ہے، خدا دوست فرینڈ ہو جائے گا؟ کیا سمجھا رہے خدا کو؟ تو ادنا ہو کر محبت کرتا ہے۔ ولی، میرا دوست تبریز حسینی میرے دوست، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اب میں تم کو بتاؤں کیا ان سے دشمنی میری دوستی ہوگی؟ کیا میں دوست رہ جاؤں گا؟ جو دشمنی کرے اس سے دشمنی کرو، تبھی تو دوستی ہے۔ دوستی کا ثبوت کیا ہے؟ جو دوست تمہارے دوست سے دشمنی کرے، یا تم سے جو دشمنی کرے تمہارا دوست اس سے دشمنی کرے، یا تم سے جس سے تم کلام نہ کرو تمہارے سے وہ کلام نہ کرے، تو ان سے ناراض ہو جانا ہی دوستی ہے۔ نہیں حضرت، تم نہ بھی ان کو بھی جھگڑا ہو گیا، منصور بھائی کو بھی، زبیر بھائی کو جھگڑا ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ بیچ میں گھسا، میں دونوں کے پاس برابر رہتا ہوں، شیطان کے ساتھ رہنے ہوا نہیں۔ شیطان کو یہ کمال نہیں آیا تو کتنا بڑا شیطان ہے۔ بولا اے اللہ، آدم کو ہٹا، میں بس نہیں کہا تجھے، میں ایک جنا تیرا دوست بن تو گیا۔ پروردگار بولا میرا دوست کا دوست ہی میرا دوست، میرے محبوب کا دوست ہی میرا دوست۔ شیطان کے پاس سجدے کم تھے کیا؟ تقوی والا نہیں تھا کیا؟ عبادت نہیں تھی کیا؟ صرف انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میرا نائب بنا رہا ہوں، میرا دوست بنا رہا ہوں، تو اسے مان۔ 6 کروڑ سال عبادت کریا تو کیا ہوا؟ مان تو کہا نہیں، میں صرف تیرا میں دوست رہوں گا، میں دوستی تیری قائم رکھوں گا۔ تو کہا تیری دوستی مجھے ضرورت نہیں، میرے دوست کو مان، سجدہ کر۔ تو اسی لیے ہم اولیاء کے آستانے پہ تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے دوست ہیں، ہم بھی خدا کے دوست ہو جائے، خدا ہم پر مہربان ہو جائے، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خدا ہمارے درجات کو بلند کر دے، خدا ہمیں نواز دے، خدا ہمیں حاجی بنا دے، خدا ہمیں کلمہ پڑھ کر وہ شوق والا بنا دے، وہ ذوق والا بنا دے، ہم نمازی ہو جائے۔ ہم ان کے دوست اس لیے چوکھٹ پر سر رکھتے ہیں، کیوں؟ خدا کی خاطر ہم بندہ نواز سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا توحید۔ اب آؤ آیت کی طرف، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، کھانا نہیں، چکنے والا کھاتا نہیں۔ جو کھا لیتا ہے وہ سو جاتا ہے، جو چکتا ہے ہوشیار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کو کھلانا ہے۔ آپ کھائے سو گئے، کھائے میدا بھر گیا، نیند آ گئی، لیکن قرآن کہتا ہے چکنا، تو چکنے والا تازہ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے۔ یہ سالن اتنا اچھا ہے، بریانی اتنی اچھی اتری ہے، چک کر تم اور شوق میں آ گئے پھر کھانے کے لیے۔ یہاں چکنے کا لفظ ہے، بار بار چکو گے بھی تو نہیں سو گے، کھا لیں گے تو سو جائیں گے،
تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، تو میرے بندہ نواز چکے ایک بار، سب کو چکا رہے ہیں 1000 بار۔ جب جب ان کی چوکھٹ پر میں ہاتھ رکھ کے سر رکھ کے یہ کہتا ہوں یہ روضہ خواجہ بندہ نواز ہے، اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواجہ سید اعجاز احمد صاحب زندہ باد، خواجہ سید اعجاز احمد صاحب زندہ باد، خواجہ سید احمد اعجاز صاحب زندہ باد۔ لك حمد لك شكر يا الله، اللهم صل على رسولك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.